السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں، اخیر تک دیکھیں۔ جن فرائض نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں، ان فرائض کے بعد دعا طویل نہیں مختصر مانگی جاتی ہے۔ آپ لمبی دعا نہ مانگیں، مختصر دعا مانگیں۔ نماز فجر کے بعد آپ لمبی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ نماز فجر کے بعد نمازیں نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ لمبی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ نماز عصر کے بعد بھی سنت نمازیں نہیں ہے۔ مگر ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ لمبی دعا نہیں مانگ سکتے، طویل دعا نہیں مانگ سکتے۔ اس سے نماز میں تو کوئی کراہت نہیں آتی، مگر وہ نماز کے بعد لمبی دعا ہو گئی، اس کے بعد جو سنتیں ہیں تو سنت میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رہے۔ حتیٰ کہ ہم فرائض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نمازیں ہیں، ہم مختصر دعا کر کے اپنے نماز میں مصروف رہیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے بعض ائمہ حضرات لمبی دعا مانگنے لگتے ہیں، دیر تک دعا مانگنے لگتے ہیں، خاص کر جمعہ میں لمبی دعا، تو مقتدی لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے ہیں، یعنی یہ مقتدی امام کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ دعا آپ کی لمبی ہو رہی ہے، آپ لمبی دعا نہ کریں، اس دعا کے بعد ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے امام کو گویا کہ مقتدی کے جانب سے لقمہ مل رہا ہے، آمین آمین زور سے کہ دعا آپ ختم کر دیجئے۔ تو اگر شریعت کا آپ عالم ہیں، کوئی جانکار ہے، اور شریعت پر آپ کما حقہ عمل کریں گے، تو پھر آپ کا قدم کہیں نہیں پھسلے گا، آپ کو کہیں لقمہ کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ علم حاصل کریں، آپ مطالعہ کریں، نماز کے مسائل کو جانیں، اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ مقتدیوں پر بوجھ نہیں بنیں گے جب آپ مسائل کو جانیں گے۔ اس لیے ان مسئلوں پر عمل کریں۔ حتیٰ کہ نماز میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی خاص کر دی گئی ہیں کہ فلاں نماز میں طوال مفصل ہے، فلاں نماز میں اوساط مفصل ہے، فلاں نماز میں قصار مفصل ہے۔ یہ کیوں حد لگائی گئی، کیوں یہ خاص کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مقتدی کو بوجھ محسوس نہ ہو۔ پیچھے جو کھڑے ہیں یا جو نمازی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بار نہ لگے۔ آپ نماز فجر پڑھ رہے ہیں تو اس میں طوال مفصل ہے، طوال مفصل لمبی قرأت آپ کریں۔ طوال مفصل کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں اس کی آپ تلاوت کریں۔ آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں تو اس میں اوساط مفصل ہے، نماز عصر پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اوساط مفصل ہے۔ اوساط مفصل کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتیں جو ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ آپ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو نماز مغرب میں قصار مفصل ہے۔ قصار مفصل کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ لم یکن سے لے کر کے اخیر تک یعنی والناس تک یہ جو صورتیں ہیں یہ قصار مفصل میں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر آپ کے پاس علم ہے، ان چیزوں کی جانکاری ہے، اور اس انداز سے، اس صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے، درست طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے، تو پھر آپ کے مقتدی پر بار نہیں، آپ پر بار اور بوجھ نہیں، آپ شریعت پر صحیح طریقے سے چلیں گے۔ اس لیے ہر چیز شریعت میں آپ کو واضح طور پر بیان ملے گا کہ کون سا عمل کیسے کرنا ہے، کون سا کام کیسے